السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 39 لے کر حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا، لاسٹ ڈیز میں کچھ مصروف تھی جس وجہ سے میں نے آپ کو ایک ایپیسوڈ دی ہے، ایک یا دو ایپیسوڈس دی ہیں، تو انشاءاللہ مینس کے منڈے سے کنٹینیوسلی آپ لوگوں کو 5 ایپیسوڈس مل جایا کریں گی، اور آپ لوگوں کی لائک کامنٹس پر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کا رسپانس دیتے ہیں، تاکہ میں اس طرح کے آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈس لے کر آؤں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ ناول سٹارٹ کیا ہے، لیکن مجھے رسپانس اس طرح کا نہیں مل رہا جتنی آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر خان کی گاڑی زن سے آ کر اس کے کار پوش میں آ کر رکی تھی۔ وہ لب پیچھے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ صبح وہ زرمش کو ہاسپٹل لے کر حویلی ڈراپ کرتے ہوئے واپس چلا گیا تھا۔ کل رات اس نے جو فرشتے کے ساتھ کیا وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اب فرشتے سے کیسے نظریں ملاتا؟ وہ کل کیسے اتنا وحشیانہ سلوک اپنی ہی بیوی سے کر سکتا تھا، وہ بھی اپنی ہی خانم سے؟ اسے کل رات تک یہی لگ رہا تھا کہ شاہ نواز کی وجہ سے وہ اپنا غصہ اگریسو فن فرشتے پر اتار رہا ہے۔ اس کا غصہ، اس کے بدن کی گرمی، اس کے اندر اٹھتے جواں جذبے کچھ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ وہ کل رات جو کر رہا تھا اسے خود پتہ نہیں تھا۔ بدن کے اندر ایسی آگ تھی، وہ فرشتے پر اپنی شدتیں ڈھانے کے باوجود اپنے اندر کی آگ سے ریلیز نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے فرشتے پر وہ قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ صبح جب اسے کچھ اس کے اندر کی بے چینی کم ہوئی، وہ فرشتے کی حالت دیکھتے حویلی سے نکل آیا تھا۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ رات کی ایک ایک بات بھی اسے یاد تھی۔ وہ اپنی ہی خانم کے ساتھ کسی صورت جانوروں والا سلوک نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر خان نے اپنا فورینسک ٹیسٹ کروایا اور اس کا شک نکلا۔ اس کے خون کے اندر بھاری مقدار میں ایک خاص قسم کی ڈرگ انجیکٹ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خون بے انتہا گرم ہو چکا تھا۔ اس کا خود پر اختیار نہ رہا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس کی باڈی میں وہ ڈرگ کیسے آیا؟ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کل اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ رات کا کھانا آدم خان کے ساتھ کھایا تھا، کیونکہ یہ ڈرگ اس کی باڈی میں سرنج کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ جسم میں سرنج ڈالی گئی اور اسے پتہ کیسے نہیں چلا۔ حیدر خان نے پریشانی سے اضطرابی انداز میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ فورینسک رپورٹ کے مطابق اس کے جسم کے اندر ڈرگ 15 گھنٹے رہا۔ یہ ڈرگ اس کے جسم میں کل رات 7 بجے اور 8 بجے کے درمیان انجیکٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہوٹل سے زرمش کو ہاسپٹل پک کرنے گیا تھا۔ نہ کوئی ملازم، نہ کوئی جاننے والا اس کے اتنے قریب آیا تھا کہ وہ ڈرگ اس کے اندر منتقل کیا جا سکتا۔ کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا سوائے زرمش کے۔ صرف زرمش ہی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے بعد سڑک پر حملہ ہونا، آدم خان تو اس کے قریب آیا ہی نہیں تھا، اور سرنج انجیکٹ ہونے کا پتہ اسے کیسے نہیں چلا؟ اتنا بے خبر وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی اس کے جسم میں سرنج انجیکٹ کرے اور اسے پتہ نہ چلے۔ حیدر خان گاڑی سے اترتا اضطرابی سوچوں کے ساتھ داخلی دروازے کے اندر داخل ہوتا، اپنے کمرے کی طرف بھاری قدموں سے دھمک سے بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فرشتے کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ بے تابی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ خانم! حیدر خان اسے اضطرابی انداز میں پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ پیروں تک آتے باتھ روب گاؤن میں ملبوس ڈریسنگ روم کی کارپیٹ پر سکڑی سی پڑی تھی۔ اس کے سیاہ سلکی بال گیلے سے کمر پر بکھرے تھے۔ وہ یقیناً ابھی بھی شاور لے کر آئی تھی۔ ڈریسنگ روم کافی ٹھنڈا تھا۔ اس کی مدھم سسکیاں ڈریسنگ روم میں گونج رہی تھی۔ خانم! حیدر خان نے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھایا۔ فرشتے حیدر خان کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے ڈریسنگ روم میں پڑے ایزی صوفے کے ساتھ جا لگی تھی۔ خانم! حیدر خان اس کی حالت دیکھتے نم آواز میں اسے پکارتے اس کے قریب ہوا۔ میرے قریب مت آئیے گا خان۔ رات سے آپ سے جتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے کیوں آپ سے محبت کی خان، کیوں آپ پر اعتبار کیا خان۔ فرشتے حیدر خان پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے زخمی بھیگے لہجے میں سسکاریاں بھرتے ہوئے بولی۔ خانم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حیدر خان اس کے زخمی بھیگے لہجے پر مضطرب ہوا تھا۔ نہیں نفرت کر سکتی خان آپ سے، تب بھی جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ نہیں نفرت کر سکتی آپ سے، تب بھی جب آپ نے اوس گل کو میری جگہ دی تھی۔ تب بھی نفرت نہیں کی جب آپ کی مورے نے میرے کردار پر سب کے سامنے تہمت لگائی۔ تب بھی نفرت نہیں کی جب آپ نے شراب پی کر مجھ سے اپنا حق لیا، مگر آج خود کو آپ سے نفرت کرنے سے روک نہیں سکی۔ اتنی نفرت ہو رہی ہے خان آپ سے کہ آپ کا لمس مٹانے کے لیے میں صبح سے اپنے بدن پر پانی بہا رہی ہوں، مگر آپ نے اتنے
بے رحمی سے مجھے نوچا گھسیٹا، پانی بہانے پر صرف جلن اور اذیت کے سوائے مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ فرشتے حیدر خان کو زخمی نگاہوں سے دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ وہ بے یقین تھی۔ جو سلوک کل رات حیدر نے اس کے ساتھ کیا تھا، خانم مجھے معاف کر دو، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے کیا خان۔ فرشتے حیدر خان کی بات کاٹتے ہنسیانی چیختے ہوئے کھڑی ہوتے، اپنا باتھ روب گاؤن کی ڈوری کھولتے اپنا گاؤن نیچے کھسکا گئی۔ گاؤن زمین بوس ہوا تھا۔ فرشتے کو دیکھتے وہ اپنی نسلوں کا رخ پھیر گیا تھا۔ دیکھیں خان میری طرف، جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کیا خان آپ نے۔ دیکھیں میرے بدن پر اپنی حیوانیت کے نشان خان، کس طرح ساری رات آپ نے مجھے نوچا گھسیٹا۔ آپ کی درندگی کے نشان دیکھیں میرے بدن کو کیسے بدصورت بنا چکے ہیں۔ یہی وہ آپ کی شدتوں کے نشان ہے جو آپ محبت کے ہر حد سے گزر کر مجھے دینا چاہتے تھے۔ یہی وعدے کیے تھے خانم، تم سے اتنی محبت کروں گا کہ تمہارے پور پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑوں گا۔ وہ روتے ہوئے اذیت سے بول رہی تھی۔ ہر بار کی طرح آپ کی دل فریب باتوں میں آ گئی خان۔ میرے ساتھ کیسے سب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جہاں لفظ قسمت آئے وہاں فرشتے کا نام نہیں آتا، وہاں فرشتے کا نام نہیں آتا۔ وہ کپکپاتے ہوئے اپنا گاؤن اٹھائے پہن رہی تھی۔ خانم، حیدر خان تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ پاس مت آئیے گا خان، عورت اتنی بھی آزارہ نہیں ہوتی کہ عشق کے نام پر اپنے جسم پر درندگی سہے۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اپنے باتھ روب گاؤن کی ڈوریاں باندھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی۔ خانم جو بھی ہوا میں نے ہوش و حواس میں نہیں کیا۔ حیدر خان اس کی طرف بڑھتے اس کے کپکپاتے جسم کو نرمی سے اپنی باہوں میں پھڑ گیا۔ حیدر خان اس کے تپتے جسم کو تھامتے تڑپ کر اٹھا تھا۔ آگ کی بھٹی کی طرح گرم تھی۔ غیرت کے نام پہ کیا کیا خان، شاہ نواز کے نام پر کیا کیا خان۔ جہاں غیرت لفظ آ جائے وہاں آپ جیسے خان غیرت نہ کھائیں تو غیرت آپ کو ہی للکارتے بغیر کہہ اٹھتی ہے۔ غیرت تو دکھانی تھی نا خان، کل رات غیرت دکھائی خان۔ وہ ہچکی لیتے حیدر خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے خانم، مجھے شاہ نواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری خانم میری ہے، میں جانتا ہوں میری خانم میری رہی تھی، میری رہے گی۔ میں اتنا کمظرف نہیں ہوں وہ مجھ پر حملہ کروائے میں اس کی سزا اپنی خانم کو دوں۔ حیدر خان فرشتے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کی زخم شدہ تھوڑی پر اپنے لب نرمی سے رکھ کیا تھا۔ آپ کی ہوں خان مگر آپ شاہ نواز جیسے نہیں ہیں۔ فرشتے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی سا مسکرائی تھی۔ اس کی بات پر حیدر خان کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ شاہ نواز سے نفرت کے نام پر بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا کبھی۔ آپ نے محبت کے نام پر مجھ سے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ فرشتے روتے ہوئے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ خانم، حیدر تڑپتے ہوئے اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے ڈریسنگ روم سے نکلتا کمرے میں آیا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے حیدر خان نے کمرے کا الیکٹرک ہیٹر آن کیا۔ وہ اپنی شال اتارتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ فرشتے کا گیلا گاؤن اس کے بدن سے ریموو کرتے وہ زمین پر پھینک چکا تھا۔ اس کے جسم پر اپنی درندگی کے نشان دیکھتے وہ کرب سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ تم بدقسمت نہیں ہو خانم۔ حیدر خان بدقسمت ہے کیونکہ اسے اپنے سے جڑے محبتوں کی قدر نہیں کرنی آتی۔ خانم، حیدر خان نے اپنے ہر محرم رشتے کو رد کر دیا، درد دیا۔ کل بھی کمزور تھا خان، آج بھی کمزور ہے۔ حیدر خان، کیسے ایک ڈرگ کا اثر اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اثر کر جائے اور میں اپنی ہی خانم کو یوں بھنبوڑ ڈالوں؟ وہ روتے ہوئے اس کے برہنہ وجود پر جھکتے ہوئے اپنے دیے ہوئے داغدار نشانات پر لب رکھنے لگا۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے دل کے مقام کو چھوتے اس کی اذیت کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے رات درندگی کی ہر حد پار کرتا دے چکا تھا۔ حیدر خان پرتپش لب اس کی دھڑکنوں سے اس کے پیٹ پر سفر کر رہے تھے۔ حیدر خان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ان داغدار نشانوں پر گر رہے تھے۔ وہ اسے نرمی سے چومتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اپنے سینے میں بھینچے خود کو اور اس کو کمبل میں لپیٹ گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ فرشتے کو خود میں بھینچے رہا تھا۔ اس کا جسم آگ کی بھٹی کی طرح چل رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ فرشتے کے کپڑے اور چادر نکالتے وہ کمرے میں آیا۔ نرمی سے فرشتے کو کپڑے پہناتے حیدر خان اور اس پر اس کی شال اچھی طرح لپیٹتے فرشتے کو گود میں اٹھائے وہ کمرے سے نکلتا کارپورچ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ لالا، زرمش حیدر خان کو دیکھتے بھاگتے ہوئے کارپورچ میں آئی۔ کیا ہوا لالا بھابھی کو؟ زرمش نے حیدر خان کی گود میں فرشتے کے بے جان وجود کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، حیدر خان نے سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی طرف بڑھتے فرشتے کو پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ زرمش بھی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھتے فرشتے کے پاس پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ حیدر خان نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ آریان خانزادہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ہاف سلیو
ٹی شرٹ پہنے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے کچن کی طرف بڑھا جہاں شازمہ خان تھیں۔ مام میری جان، کچن میں شازمہ خان کو دیکھتے ہی وہ ان کی طرف بڑھتے ان کی پیشانی پر لپ رکھ گیا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کے لمس پر مسکرا گئی تھی۔ وہ انہیں جہاں دیکھتا تھا ایسے ہی عقیدت سے ان کی پیشانی پر لپ رکھتا تھا۔ کیا کر رہی ہیں مام کچن میں؟ شیف کو چھٹی کیوں دی آپ نے؟ شازمہ خان کو فش بیک کرتے دیکھتے آریان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اسٹوو پر اور بھی ڈشز بن رہی تھی۔ شازمہ خان نے بہت کچھ ڈنر کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ Sit straight, Ari. Now you have grown older. No, you don't have to eat food cooked by your mother. You have to eat food cooked by your wife. شازمہ خان آریان خانزادہ کا فیوریٹ مٹن اسٹیک بنا آئل کے کوک کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ شازمہ کی بات پر آریان خانزادہ شیلف پر دونوں ہاتھ جمائے شازمہ کی طرف دیکھتے ہنس پڑا تھا۔ ہنسو مت آری، جواب دو، بیوی کے ہاتھ کا کھانے کا دل کرتا ہے نا، اسی لیے تم مجھے کچن میں آنے نہیں دیتے۔ شازمہ خان نے آریان خانزادہ کے چہرے کو دیکھتے ابھی بھی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مام، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو کچن میں آنے دوں گا؟ اسے تو میں روم سے نکلنے نہیں دوں گا۔ بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، بیوی سے پیار کرنے کو دل کرتا ہے، آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے شازمہ خان کو آنکھ ماری۔ شرم کرو آری، مام ہو تمہاری۔ شازمہ خان نے آریان خانزادہ کی بات پر مسکراتے ہوئے مٹن اسٹیک کور کرتے اسے دھیمی آنچ پر پکنے رکھا تھا۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، 30 سال کا ہو کر بھی شرم کروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ مام، اب تو بیوی چاہیے ہی چاہیے، آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے کاؤنٹر سلیب پر پڑی پلیٹ کے کھیرے کا ٹکڑا اٹھاتے منہ میں ڈالا۔ تم 31 کے ہونے والے ہو آریان، اپنی عمر بھول رہے ہو تم، شازمہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر آپ کو سیریس ہو جانا چاہیے، میرے لیے ایک بیوی لے آنی چاہیے۔ وہ شازمہ کی طرف دیکھتے بولا، تم سیریس ہو آری؟ شازمہ خان نے بے یقینی سے آریان خانزادہ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، کافی سنجیدہ تھا۔ سیریس ہوں مام، مجھے بیوی چاہیے اور جلد چاہیے، میں مزید خود پر جبر نہیں کر سکتا۔ وہ شازمہ کی طرف دیکھتے ابھی بھی سنجیدگی سے بولا، آری میں بہت خوش ہوں، مجھے کتنی خواہش ہے کہ تمہارا بیٹا ہو، میں نے اپنا بیٹا کھویا تھا، اب مجھے وہی اپنا بیٹا چاہیے آری۔ شازمہ خان نے آگے بڑھتے بھیگے لہجے میں بولتے آریان خانزادہ کی پیشانی چومی۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کو اپنے سینے سے لگائے اپنی سرد نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑ گیا۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے آری، وہ اس کے سینے سے لگے رو رہی تھی۔ آج فارس خان زندہ ہوتا بہت خوش ہوتا آری۔ وہ آریان خانزادہ کے سینے سے الگ ہوتے بولتے اپنی پھولتی سانسوں پر قابو پانے لگی۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کے بہتے آنسو اور ان کی بگڑتی حالت دیکھتے رخ موڑتے کاؤنٹر سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ سبز آنکھوں میں یکدم سرخی اتری تھی۔ شازمہ خان ہمیشہ سے کسی بات پر پوری طرح خوش نہ ہوتی تھی۔ فارس خان کی جدائی سے زیادہ ان کی خود کشی شازمہ کو پھانسی کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہوگا۔ آریان خانزادہ کے بازوں کی نیلی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں، سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ شازمہ خان کی دبی دبی سسکیاں سنتے وہ سیدھا ہوتے ان کی طرف بڑھتے، انہیں اپنی مضبوط باہوں میں تھام گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اسی پل اپنے ہوش و حواس کھوتے آریان خانزادہ کی مضبوط باہوں میں جھول گئی تھی۔ مام، وہ شازمہ خان کو اپنی مضبوط باہوں میں تھامتے حلق کے بل چیخا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ دوسرے لمحے ان کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے وہ کار پورچ کی طرف بڑھتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ حیدر خان ہاسپٹل کے کمرے میں کب چکر لگاتے بے ہوش بڑی فرشتے کو دیکھ رہا تھا جسے ڈرپ لگی تھی۔ زرمش دیوار کے ساتھ ایک لگائے کھڑے حیدر خان کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اضطراب نمایاں تھا۔ آج صبح سے وہ ایسے ہی حیدر خان کو پریشان دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے صبح ہاسپٹل تو لے کر آیا تھا مگر اسے حویلی ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ حیدر خان کے سامنے کھڑی تھی، وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، نہ اس کے گال پر وہ اس وحشی درندے کا نشان دیکھ سکا تھا۔ زرمش اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیدر خان کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کو ہوش میں آتا دیکھتے حیدر خان اس کی طرف بڑھتے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھنے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی نرمی سے چوم گیا۔ فرشتے حیدر خان کو دیکھتے رو دی تھی۔ معاف کر دو خانم۔ حیدر خان اس کا ہاتھ پکڑ کر رو دیا تھا۔ اس کے آنسو فرشتے کے چہرے پر گر رہے تھے۔ فرشتے اپنا ہاتھ چھڑواتے رخ موڑ گئی تھی۔ خانم، حیدر خان نے تڑپتے ہوئے اسے پکارتے جھکتے ہوئے اس کے بالوں پر لپ رکھے تھے۔ سرمشے دیکھتے خاموشی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلتے کوریڈور میں آئی۔ وہ لوگ پرائیویٹ سیکرٹ والے ایریا میں تھے، سیکٹر والے ایریا میں تھے۔ یہاں پرائیویٹ روم ایک قطار میں بنے تھے۔ ہاسپٹل کا یہ حصہ کافی سنسان اور بڑا تھا۔ یہ حصہ چمچماتا ہوا کافی بڑا تھا۔
وہ باہر آتے ہوئے کوریڈور میں رکھی گئی آرام دہ کرسی پر بیٹھی. وہ اس وقت آف وائٹ شارٹ شرٹ اور آف وائٹ کھلے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھی. اس کے چاکلیٹی سلکی بال کمر پر بکھرے تھے. سیاہ گرم نفیس سے شال اس نے آگے کی طرف سینے پر ڈالی ہوئی تھی. وہ کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ آریان خانزادہ کو سامنے سے آتا دیکھتے سرمش کی ہیزل گرے آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں. وہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ہاف سلیو لیس ٹی شرٹ میں ملبوس تھا. اس کی ہیوی کسرتی ورزشی چٹانی باڈی اس کے ہاف سلیو لیس تنگ سی ٹی شرٹ میں بہت زیادہ نمایاں ہو رہی تھی. بازوں کے مسلس دیکھتے زرمش کا دل ہتیلی پر خوف سے دھڑکا تھا. وہ سچ میں بلٹریس پیس تھا. انسانوں والی کوئی بات تھی ہی نہیں اس میں. وہ سامنے سے فون پر بات کرتے سنجیدگی سے آ رہا تھا. اس کی نگاہ زرمش پر نہیں پڑی تھی. زرمش دل پر ہاتھ رکھتے چیئر سے اٹھتے برق رفتاری سے بھاگنے لگی. آریان خانزادہ اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل آتا تھا. اس کے ساتھ ہی تقریباً نکل جاتا تھا. آج رات کہ اس پہر ادھر کیا کر رہا تھا؟ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا. تقریباً سارا ہاسپٹل سنسان پڑا تھا. وہ یہاں ادھر پرائیویٹ سیکشن کی طرف آخر کیا کر رہا تھا؟ وہ ڈاکٹر تھا بھی کہ نہیں؟ وہ خود آج تک سمجھ نہیں پائی تھی. وہ اس کے رازوں سے کافی حد تک واقف تھی. وہ بھاگتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. اپنے قریب بلٹریس پیس کے قدموں کی چاپ کی دمک اسے کانوں میں سنائی دینے لگی. بلٹریس پیس کی خوشبو تک اسے محسوس ہونے لگی تھی. وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا. وہ جلدی سے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر گئی. آریان خانزادہ جو اسے بھاگتے دیکھتے اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا. اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے اپنے جبڑے غصے سے بھیج گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ اس کی زرق نگاہوں سے بچ کر اس کے سامنے سے ہی کہیں چھپ سکے. وہ کوریڈور میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ چکا تھا. دیکھتا نہ بھی تک کتنے ہی فٹ کی دوری پر اسے اس ناپاک وجود کے جسم کی کستوری خوشبو محسوس ہونے لگتی تھی. وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے ضبط پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا. وہ جس کمرے میں وہ داخل ہوئی تھی اس کمرے میں شازمہ خان ایڈمٹ تھی. آریان خانزادہ خود پر قابو پاتے کمرے کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا. وہ آریان خانزادہ کو دیکھتے کمرے سے ملحقہ واش روم کی طرف تیزی سے بڑھی. اس سے پہلے وہ واش روم میں داخل ہوتے واش روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے. وہ ایک ہی جس میں اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اسے بہسوں سے دبوچے کمرے کی دیوار میں پٹک گیا. اس سے پہلے وہ چیختی آریان خانزادہ سختی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما گیا. سرمش خوفزدہ پتی پتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. آریان خانزادہ کی سرد نگاہیں اس کی ہیزل گرے خوفزدہ نگاہوں سے ہوتے ہوئے اس کی گال پر تھی جہاں اس کے کاٹنے کا نشان پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا. گال کا نچلا زخم چھپ چکا تھا. اس نے اتنی بے رحمی سے کاٹا تھا. آج صبح سے اس کے جلتے تڑپتے دل کو مقابل کے گال پر اپنا دیا ہوا نشان دیکھ کر چین و راحت ملی تھی. ان گالوں پر کسی کا حق کسی کا دیا نشان گوارا نہ تھا. یہاں کیا کر رہی ہو مس خان؟ آریان خانزادہ نے اس کے کھلے بالوں اور اس کے ایک کندھے پر لہراتی شال کو دیکھتے آج ادا لہجے میں پوچھا. وہ خوف میں اپنا پردہ ہی بھول جاتی تھی. زرمش نے مزید آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اپنے لبوں پر رکھے. اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے ہٹانے کی ناکام صحیح کی. اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی. وہ اتنی سختی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا. چیخنا مت، ہاتھ ہٹا رہا ہوں. آریان خانزادہ نے ایک نظر شازمہ کو دیکھتے اس کی طرف جھکتے سرگوشی کی تھی. آریان خانزادہ کی گرم سرد سانسیں اس کے کان کی لو پر بکھری تھی. وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی. زرمش نے اسی بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا. آریان خانزادہ نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا. زرمش گہرے سانس لیتے آنکھیں مچ گئی تھی. وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا. اس پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑ رہا تھا. بلٹریس پیس کی خوشبو سے اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا. اسے تو اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو بھی انسانوں کی طرح نہیں لگتی تھی. آری، شازمہ کی پکار پر آریان خانزادہ کرنٹ کھا کر زرمش سے دور ہوا تھا. شازمہ بیڈ پر بیٹھتے آریان خانزادہ اور زرمش کو حیرت و استعجاب سے دیکھ رہی تھی. وہ آریان خانزادہ کو سامنے کھڑی لڑکی سے کہ بے انتہا قریب دیکھ چکی تھی. وہ اسے محسوس کیے تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا. شازمہ کی نگاہیں آریان خانزادہ سے ہوتے اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر پڑ تھی جس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا. آریان خانزادہ نے پریشان ہوتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے مسلی. شازمہ کو مطمئن کرنا بہت ضروری تھا. شازمہ کو ذرا بھی خبر ہو جاتی زرمش حاکم خان اور رائنا کی بیٹی ہے وہ برداشت نہ کر پاتی. مام، یہ یہاں ڈاکٹر ہیں مگر مجھے لگا یہ کوئی چور ہے. میں تفتیش کر رہا تھا یہ کون ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ڈاکٹر ہیں. آپ کے بلڈ سیمپل لینے آئی ہیں. آریان خانزادہ نے اپنی بیئرڈ مسلتے ہوئے شازمہ سے کہا. بتائیے آپ کون ہیں؟ شازمہ کو مطمئن نہ دیکھتے آریان خانزادہ نے غصے سے زرمش کو دیکھتے دانت پیسے. جی میں زرمش خان. نام ہی نہیں بتانے کو کہا. یہاں کام کیا کرتی ہیں؟ وہ بتائیے. آریان خانزادہ نے دانت کچکچاتے زرمش پر قہر آلود نگاہیں گاڑے سے نام بتانے سے روکا تھا. جی میں ادھر ڈاکٹر ہوں. آریان خانزادہ کی خونخوار نگاہوں پر زرمش نے جلدی سے سر اس بات میں ہلاتے مکان کے انداز میں بتایا.
شازمہ نے آریان خانزادہ کو گھور کر دیکھا تھا. وہ کسی لڑکی سے ایسے کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہ بے یقین تھی. سامنے کھڑی لڑکی آریان خانزادہ سے اچھی طرح خوفزدہ لگ رہی تھی. وہ ڈاکٹر ہو کر اتنا کیسے آریان خانزادہ سے خوفزدہ ہو سکتی تھی؟ انہیں آریان خانزادہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. آریان, کنٹرول یور سیلف. واٹ از دا وے ٹو ٹاک ود دیٹ گرل؟ شازمہ خان نے آریان خانزادہ کو غصے سے گھورا. سوری مام. آریان خانزادہ نے اپنی آئیبرو پیشانی انگلی سے مسلی. زرمش حیرانگی سے بے یقین نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی. آج پہلی مرتبہ وہ اسے انسان لگا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا آریان, تمہیں ایک ڈاکٹر کیسے چوٹ لگ سکتی ہے؟ کیا وہ چرائے گی؟ وہ کیا چرائے گی اس کمرے سے؟ شازمہ خان نے زرمش کو ایک نظر دیکھتے تفتیشی انداز میں پوچھا. مام, اس کمرے سے نہیں, مگر آپ کی کلائی میں پہننے والے ہیرے کے کڑوں کو تو چرا سکتی ہے. مجھے یہ اپنی ہی سہولیت سے کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگی تھی, اس لیے مجھے ایک پل کے لیے یہی لگا. آریان خانزادہ نے لب کھینچے جھنجھلاتے ہوئے کہا. ادھر آؤ بیٹا. شازمہ خان نے زرمش کے کپکپاتے بدن کو دیکھتے اسے اپنے پاس بلایا. آریان خانزادہ نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا. وہ اس کے کپکپاتے بدن کو دیکھتے اندازہ لگا چکی تھی وہ لڑکیوں سے فری نہیں ہوتا تھا, مگر اس طرح کوئی پرخاش بھی نہیں تھی کہ وہ کسی بھی لڑکی سے ایسے بات کرتا, وہ بھی اتنی خوبصورت لڑکی سے. شازمہ خان کے بلانے پر زرمش نے آریان خانزادہ کو دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں سے اجازت چاہی تھی. زرمش کے ایسے دیکھنے پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا. شازمہ خان کی نگاہیں ان دونوں پر تھیں. زرمش کے ایسے ری ایکشن پر شازمہ خان کے سوالوں پر اسے مزید جھوٹ بولنے پڑتے, جس طرح وہ اسے پر دیواروں کے ساتھ محصور کیے ہوئے تھا. مزید کیا وضاحتیں دیتا, کیا جھوٹ بولتا؟ آریان خانزادہ اپنی ٹراؤزر میں دونوں ہاتھ ڈالتے اپنے پیروں میں پہنے ہوئے جوگرز پر نگاہیں گاڑ گیا. وہ زرمش پر نگاہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. میں جاؤں آپ کی موم کے پاس سر؟ زرمش نے آریان خانزادہ کو دیکھتے بھیگے لہجے میں پوچھا. آریان خانزادہ نے شازمہ خان کو ایک نگاہ دیکھتے اپنے جبڑے بھینچتے زرمش کو خون اشام نگاہوں سے گھورا. پتہ نہیں وہ کتنی ہی معصوم تھی یا بنتی تھی, وہ آج بھی سمجھ نہیں پایا تھا. وہ جھوٹ بول کر شازمہ خان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے لیے اجنبی ہے. وہ تھی مسلسل شازمہ کو شک کرنے پر مجبور کر رہی تھی. جائیے مس, میری مام کے پاس. ظاہر ہے آپ نے بلڈ سیمپل بھی تو لینا ہے. آریان خانزادہ نے زرمش کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ایک لفظ چبایا. زرمش اس بات میں سر ہلاتی شازمہ خان کی طرف بڑھی. سر, یہاں سرنج, ٹرنیکٹ, بیلٹ, کاٹن کچھ بھی نہیں ہے. میں لے آؤں جا کر؟ زرمش نے شازمہ خان کے پاس جا کر آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے معصومیت سے اجازت چاہی. آپ ڈاکٹر ہیں کہ میں مس؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آریان خانزادہ نے شازمہ کی مشکوک نگاہوں پر دانت کچکچائے تھے. ویسے اگر آپ کی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ سب کچھ ادھر موجود ہے. آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے ٹیبل اور بیڈ سے مطلوبہ چیزیں اٹھائے زرمش کی طرف بڑھائیں. شازمہ خان کا شک دور کرنے کے لیے زرمش کا بلڈ سیمپل لینا اب ضروری ہو گیا تھا. زرمش نے آریان خانزادہ سے سرنج, کاٹن, ٹرنیکٹ, بیلٹ پکڑتے شازمہ خان کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی. بلڈ ٹریسپیز کے خوف سے اسے اپنے قدموں پر فی الوقت کھڑا رہنا مشکل تھا. شازمہ بغور زرمش کو دیکھ رہی تھی. اس کی نگاہیں اس کے خوبصورت نقوش سے ہوتے اس کے گال پر تھی, جہاں نیلا نشان کافی واضح تھا, جہاں ندیدہ عورت تھی. یہ نشان کسی کے کاٹے جانے کا تھا. وہ فوراً سمجھ گئی تھی. تم شادی شدہ ہو؟ شازمہ خان پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی. یہ بات کسی شوہر کی نہیں ہو سکتی تھی. اتنی بے دردی سے کیسے کوئی اپنی بیوی کو دے سکتا تھا؟ وہ حیران تھی. شازمہ کے سوال پر زرمش نے شازمہ کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا. پھر یہ نشان کیسے, کس نے کاٹا یہاں؟ شازمہ کے سوال پر زرمش نے اپنے پاس کھڑے آریان خانزادہ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھا. زرمش کے آریان خانزادہ کو دیکھنے پر شازمہ کی نگاہیں بھی آریان خانزادہ کی طرف اٹھی تھی. میری طرف کیا دیکھ رہی مس؟ آریان جھنجھلایا تھا. عجیب سچویشن میں وہ پھنس گیا تھا. اتنا تو مشکل تو اپنے 10 دشمنوں کو اوپر پہنچانا نہیں ہوتا تھا جتنا اس وقت اس کے لیے ناپاک وجود کی نگاہیں اور اس کی ماں کی نگاہیں تھیں. 2 دن پہلے جنگل میں خون اشام بھیڑیے نے کاٹ لیا تھا. زرمش آہستگی سے بولتے ہوئے شازمہ خان کی کلائی پر ٹورنیکٹ بیلٹ باندھنے لگی. خود کو خون اشام بھیڑیا کہنے پر آریان خانزادہ کے لب بری طرح بھیجے تھے. زرمش نے شازمہ کی کلائی کی وین پر کاٹن رگڑتے نیڈل رکھی. اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے. پاس ہی بلڈ ٹریس 20 کھڑا تھا. میں اپنی موم سے بے حد پیار کرتا ہوں, اس لیے احتیاط سے ان کا بلڈ لیجیے گا مس خان. ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گا. وہ جھکتے ہوئے زرمش کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں سب آنکھیں گاڑ گیا تھا. زرمش نے سب آنکھوں کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا. شازمہ بغور آریان خانزادہ اور زرمش کو دیکھ رہی تھی. آریان خانزادہ اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا. انہیں اس بات پر یقین نہیں آیا تھا. آریان کچھ تو چھپا رہا تھا. زرمش نے گہرے سانس لیتے ہوئے شازمہ کی کلائی سے بہت زیادہ احتیاط سے بلڈ لیا. اسے کافی ٹائم لگا تھا مگر وہ شازمہ کو ہرٹ کیے بغیر اپنا کام مکمل کر گئی تھی.
सरमिश अपना काम मुकम्मल करते हुए बेड से उठते तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। माँ, ऐसे मत देखें। आप जानती हैं मुझे हेजल ग्रे आंखों से शदीद नफरत है। और आप जानती हैं क्यों नफरत है? मुझे रायना खान से शदीद नफरत है। मुझे लगता है रायना खान जैसी बदकिरदार औरत इतनी ही नफरत के काबिल होनी चाहिए कि जैसी आंखों वाली लड़की से भी इतनी ही नफरत करनी चाहिए जितनी मैं रायना और हाकिम खान से करता हूँ। आर्यान खानजादा की बात पर जरमिश के कदम दरवाजे के पास रुके थे। आर्यान खानजादा अपने ट्राउजर के पॉकेट्स में दोनों हाथ डाले जरमिश की पुश्त पर अपनी खून आलूद निगाहें गाड़े हुआ था। आर्यान खानजादा की बात पर सरमिश ने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाया। वो दूसरे लम्हे इसने रुख पलटते ब्लट्रिस बीस को देखा। अब वो इस वहशी दरिंदे से डर नहीं सकती थी। इसके पास आदम खान जो था इससे ज्यादा दहशतनाक। आपको हेजल ग्रे आंखों से नफरत है, मुझे ग्रीन आंखों से वहशत आती है। इत्तेफाक की बात है आपकी आंखें ग्रीन कलर की हैं। आपकी यूं किसी औरत को गाली देने से मुझे इन ग्रीन आंखों से नफरत भी हो गई है। वो एक ही सांस में आर्यान खानजादा को देखते बोली थी। दूसरे लम्हे वो कमरे का दरवाजा खोलती तेजी से निकलती चली गई थी। वो बड़क रफ्तारी से भागते हुए अपनी खौफसदा मुंतशिर होती धड़कनों पर हाथ रखते फरिश्ते के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। ब्लट्रिस बीस के आने से पहले इसे कमरे में पनाह लेनी ही थी। जरमिश के जाने के बाद शाज़मा खान ने गुस्से से आर्यान खानजादा को देखा था, मगर इसकी खून छलकाती रंगत को देखकर वो खामोश हो गई थी। मैं आपके लिए चार्ज स्लिप बनवा कर आता हूँ, आर्यान खानजादा संजीदगी से कहते तेजी से कमरे की तरफ निकल गया। आर्यान खानजादा ने कमरे से निकलते जरमिश पर खून शाम निगाहें गाड़ी, जो बड़क रफ्तारी से अपनी पूरी कुव्वत लगाए भाग रही थी। इसके स्याह शॉल एक कंधे पर लहराती जमीन को छू रही थी। इसके कमर तक आते चॉकलेटी ब्राउन सिल्की बाल कमर पर झूल रहे थे। आर्यान खानजादा के लफ्ज़ याद करते इसे खश्मगीन निगाहों से घूरते हुए अपने सिल्की बालों में उंगलियां फेर रहा था। इसे यूं पागलों की तरह भागते हुए देखते आर्यान खानजादा के दिमाग की रगें फड़की थी। वो छलावा बन जाती, वह इसके हिसार से कभी भाग नहीं सकती थी जब तक वो ना चाहता। बेशक इस नाजुक से वजूद के लफ्ज़ इसे बुरी तरह मुश्तल कर गए थे। वो इससे नफरत करती है, वो जानता था, मगर वो इसके लबों से नफरत का इजहार सुनते इसका फिशार खुरूद बुलंद हुआ था। वो इसके पीछे नहीं आया था। वो तो सिर्फ शाज़मा खान के सवालिया एन मशकूक निगाहों से जान छुड़वा कर आया था। अब इसका यूं पागलों की तरह भागना से मुश्तल कर गया था। सरमिश ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। आर्यान खानजादा को खड़ा देखकर इसके सांसें सीने में दबते खामोश हुई थी। उसके सामने अपने ट्राउजर में दोनों हाथ डाले खड़ा था, इसे सर्द खश्मगीन निगाहों से देख रहा था। जरमिश ने इस ब्लट्रिस बीस को देखते अपने चकराते वजूद को बमुश्किल संभाला। इसके दाएं तरफ ही फरिश्ते का कमरा था। एकदम आर्यान खानजादा के लफ्जों का जहर इसके समातों में जहर बनकर उतरा था। तुम्हारा लाला ही तुम्हारे वजूद में गोलियां उतारेगा। तुम देखना कितनी रातें बाहर गुजार चुकी हो। किस किस रात का हिसाब दोगी? अब तो एक रात मेरे साथ भी गुजार चुकी हो। क्या जवाब दोगी? कौन हूँ मैं तुम्हारा? क्या बताओगे जब तुम्हारा लाला है हैदर खान मेरे बारे में इस्तफसार करेगा? क्या बताओगे साहिर खान के साथ भागी और आर्यान खानजादा के पनाहों में आ गई? दो दो मर्दों का त्याग लगा चुकी हो तुम, और जब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर सड़क पर फेंकूंगा फिर न जाने कितने मर्दों का त्याग। उसके लफ्ज़ याद करते हुए पीछे की तरफ आहिस्तगी से कदम बढ़ाने लगी। पर किसी सूरत हैदर खान को आर्यान खानजादा के मुतालिक पता नहीं चलने दे सकती थी। कुछ बैद नहीं था वो इनके कमरे में आ जाता। वो वहशी दरिंदा था, हार्टलेस इंसान था। वो कुछ भी कर सकता था। इसकी पहचान दहशत और खौफ थी। वो मिट्टी का नहीं बना था, वो आग से बना था। वो इंसान नहीं, कोई खून अशाम बला था। वो स्याह टी शर्ट में मलबूस ब्लट्रिस बीस के मसल्स देखकर रोती थी। आर्यान खानजादा इसके गालों पर बहते आंसुओं को सर्द निगाहों से देखते इसके लफ्ज़ याद करते अंदर तक दहक रहा था। आपको हेजल ग्रे आंखों से नफरत है, मुझे ग्रीन आंखों से वहशत आती है। इत्तेफाक की बात है कि आपकी आंखें ग्रीन कलर की हैं। आपकी यूं किसी औरत को गाली देने से आज मुझे इन ग्रीन आंखों से भी नफरत हो गई है। वो दोनों इस लंबे और सुनसान चमचमाते कॉरिडोर में मध्यम सी रोशनी में एक दूसरे पर अपनी निगाहें गाड़े हुए थे। आर्यान खानजादा से शोला और गलती निगाहों से देखते जबड़े भीड़ते हुए जरमिश पर सर नफी में हिलाते प्राइवेट सेक्टर के अपने बाएं तरफ एक कॉरिडोर की तरफ मुड़ गई थी। आर्यान खानजादा से फरिश्ते के कमरे में ना चाहता देखकर अपने तैश व आलम में मजीद काबू न पा सका था। वो भागते हुए आगे बढ़ रही थी। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल का एरिया था जहाँ मुख्तलिफ कॉरिडोर्स थे और यहाँ हॉस्पिटल के आर्कायो रूम और लेबॉर्ट्री स्टोर रूम वगैरह थे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के मुख्तलिफ रूम्स भी इसी तरफ थे। यहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरफ दूसरी तरफ से जाने का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा भी था। वो हॉस्पिटल के एक एक चप्पे से वाकिफ था। ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ से वो वाकिफ ना हो? इसने वायरलेस जदीद हिडन कैमरास ना रखे हों। आर्यान खानजादा अपने सिल्की बालों में उंगलियां फेरते जब्त की इंतहा पर था। और रात के इस पहर इसकी फजूल हरकतें करते इसका पारा मजीद हाई कर गई थी। जरमिश जिस कॉरिडोर की तरफ मुड़ी थी यहाँ आमने सामने कमरे ही कमरे थे।
वो तेजी से भागते हुए एक कॉरिडोर की तरफ मुड़ गई थी। शर्मिश ने पीछे मुड़कर देखा, अब इसके पीछे नहीं था। शर्मिश हैरान हुई थी, ये कैसे हो सकता था। उसका पीछा छोड़ दिए शर्मिश यहाँ कॉरिडोर में एक कतार में मुख्तलिफ कमरे देखते तेजी से इनकी कमरों की तरफ बढ़ती। एक एक कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी। वहाँ मौजूद सारे कमरे लॉक थे। वो कुछ देर किसी कमरे में छुपकर पनाह लेना चाहती थी। जब तक इसे यकीन न हो जाता वो ब्लड पीस चला नहीं गया। शर्मिश ने तकरीबन सारे कमरे चेक किए, सब लॉक थे। वो आखिरी रूम की तरफ तेजी से बढ़ी। शर्मिश ने इस कमरे का दरवाज़ा खोला और लॉक नहीं था। वो जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलते, अंदर दाखिल होते, दरवाज़ा अंदर से लॉक करते। दरवाजे से टेक लगाए आंखें नीचे गहरे सांस लेने लगी। ब्लड पीस के पीछे नहीं आया था। वो अभी तक बेयकीन थी। शर्मिश ने अपनी पेशानी पर चमकते मोतियों को कपकपाती उंगलियों से साफ करते हुए आंखें खोली। इसकी आंखें फटने की हद तक खुल गई थी। वो आर्चिव रूम में आर्किव रूम में थी। इसकी आंखों में सरअसीमगी की वजह से इसका आर्किव रूम में मौजूद होना नहीं था, बल्कि सामने खड़ी आर्यन खानज़ादा का होना था। वो सामने बनी फाइल वाली रेक के साथ टेक लगाए खड़ा सिगरेट के कश लेता आंखें मूंदे हुए था। शर्मिश ने रुहासे होते आर्यन खानज़ादा को देखा था। वो यहाँ कैसे आया था? वो धरती पर जहाँ रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। आर्यन खानज़ादा आंखें मूंदे ही गुनगुनाया था। मुकाबल की गुनगुनाहट पर शर्मिश की सांसें सीने में अटकी थी। वो आंखें मूंदे ही कहका लगा गया था। वो सरनफी में हिलाते जल्दी से रुक पलटे, कांपते हाथों से दरवाजे का लॉक खोलने लगी। आर्यन खानज़ादा की जिसमें इसकी तरफ बढ़ते, इसे बाजों से दबोचे सीधा करते, इसके गिर्द अपने दोनों हाथ रखे इसे महसूस कर गया। तो फिर क्या होना चाहिए आज इस बंद कमरे में मुस्कान? आर्यन खानज़ादा ने इसके गुलाबी होठों पर अपना अंगूठा बेदर्दी से रगड़ा। शर्मिश की आंखें मज़ीद फैली थीं। आज पहली मर्तबा इसने इसके लबों को टच किया था। शर्मिश इसे भीगी खौफज़दा निगाहों से देखते सरनफी में हिला गई। क्या चाहती हो? इस दिन तुम्हारे गाल पर निशान थे, आज होठों पर दो। आर्यन खानज़ादा ने शर्मिश की आंखों में सड़ निगाहों से देखते सवाल किया। न न नहीं, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते। शर्मिश के लफ्ज़ बेयकीनी से इसके हलक में घुटे थे। क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम्हारे गाल पर अपना निशान दे सकता हूँ तो क्यों नहीं दे सकता? ये किसके लिए संभाल कर रखे हैं? आर्यन खानज़ादा ने चुपते लहजे में सवाल किया। अपने महरम के लिए। शर्मिश इसे कांपते हाथों से पीछे धकेलते हुए भीगे लहजे में बोली। और वो मैं कभी नहीं होऊंगा। आर्यन खानज़ादा शर्मिश की आंखों में देखते सजाइए हंसा था। यकीनन इंशाल्लाह। शर्मिश के लबों ने बेआवाज़ जंबिश की थी। आर्यन खानज़ादा इसके लबों की जंबिश पर अपने लब खींच गया था। उसका महरम कभी नहीं बनना चाहता था, मगर मुकाबिल के लबों की आवाज़ जंबिश से वो अंदर तक सुलग उठा था। मैं तुम्हारा महरम नहीं बनूंगा, ये तो तय है। कोई और भी तुम्हारा महरम नहीं बनेगा, ये भी तय है। आर्यन खानज़ादा की हिल रही आंखों भीगी आंखों में देखते कहका लगा गया। शर्मिश खौफजदा होते मजीद दरवाजे में समाई थी। मेरा नफरत भरा जुनून तुम्हारे लिए सहना आसान नहीं है। हाकिम खान और रायना खान के लिए मेरे वजूद में जलती चिंगारियों ने तुम्हें बहुत जलाया और तुम हमेशा जलोगी तड़पोगी इस नफरत भरे जुनून में। मेरा नफरत भरा जुनून कहता है तुम्हारी बोटी बोटी कर दूं मगर तुम्हारे करीब ना हो। मेरे नज़दीक तुम्हारा वजूद इतना नफरत के काबिल है, वैसे भी जिस वजूद पर किसी की छाप हो इसे मैं मर कर भी न छूं। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।